السلام علیکم ڈیئر ریڈرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ تو جناب، یہ رہی ایپیسوڈ 38 رباعی ناول کی۔ امید کرتی ہوں آپ سب کو اچھی لگی ہوگی۔ پچھلی ایپیسوڈ کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیے گا اور زیادہ سے زیادہ لائک کیا کریں۔ چلتے ہیں اپنے ناول کی طرف۔ افق دانیال ملک کے ساتھ اپنا بیگ اپنے ہاتھوں میں تھامے نیچے آ رہی تھی، جبکہ دانیال خالی ہاتھ تھا، کیونکہ اس کا یہاں کوئی بیگ تو موجود تھا نہیں۔ 2-4 سوٹ ہی تھے جو اسے افق نے لے کر دیے تھے۔ وہ بھی اس نے ساتھ لے جانے کی زحمت نہیں کی تھی۔ ان دونوں کو ساتھ اترتا دیکھ سب حیرانی سے افق کے ہاتھ میں موجود بیگ دیکھ رہے تھے، جسے دیکھ کر کسی کو بھی اچھا نہ لگا تھا، اور وہ سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے اور پھر کرنا کیا چاہتی ہے۔ مگر جیسے ہی وہ دونوں نیچے اترے، ثاقب صاحب خوش لہجے میں بولے تھے، یہ تم نے بہت اچھا کیا بیٹا، تمہیں جو تم اسے گھر سے نکال رہی ہو، اس کی یہی اوقات ہے کہ یہ ہماری حویلی سے باہر ہی رہے۔ باہر کے لوگ حویلی کے باہر ہی اچھے لگتے ہیں۔ فوراً نکال دو اسے ہمارے گھر سے۔ ثاقب صاحب کو لگا تھا کہ افق لیلی کی طرفداری کرتے ہوئے دانیال ملک کو گھر سے باہر نکال رہی ہے، مگر وہ یہ نہیں جانتے تھے کہ وہ ساتھ خود بھی جا رہی ہے۔ اگر جانتے ہوتے تو ان کے چہرے پر جو اس وقت خوشی تھی وہ نہ موجود ہوتی۔ صحیح کہہ رہے ہیں دادا جان، افق تم بالکل ٹھیک کر رہی ہو، اس کو نکال دو، اس شخص کا یہاں کوئی کام نہیں ہے۔ شہرام بھی ان کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے بولا تھا، جبکہ سبھی کی نظریں اس وقت دانیال ملک پہ تھیں، جو ذرا بھی پریشان نہیں لگ رہا تھا، جبکہ اس کے چہرے پر موجود مسکراہٹ ان لوگوں کو کسی پریشانی کی طرح کھٹک رہی تھی۔ آپ لوگ ٹھیک سمجھ رہے ہیں، اس بیگ میں کپڑے ہی ہیں اور واپس جانے کا سامان بھی، لیکن دانیال کا نہیں، میرا۔ اس نے ذرا کی ذرا نظر اٹھاتے ہوئے ثاقب صاحب کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا تھا، جس پر وہ اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے تھے، ساتھ ابراہیم صاحب بھی۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو افق بیٹا؟ بھلا تم کیوں اپنے کپڑے بیگ میں رکھ کر جا رہی ہو یہاں سے؟ وہ پریشانی سے آگے آئے تھے، اپنی پوتی کو کیسے آخر اپنی نظروں سے دور کر سکتے تھے، وہ بھی اس شخص کے ساتھ جو ان لوگوں کا جانی دشمن تھا۔ دادا، مجھے یہاں صاف صاف احساس دلایا گیا ہے کہ یہ میرا گھر نہیں ہے، اس لیے اب مجھے یہاں رکنے کا بھی کوئی شوق نہیں ہے، اور نہ ہی میرا مطلب بنتا ہے کوئی اس گھر میں رہنے کا جہاں مجھے اپنی بات کہنے کا حق نہیں۔ ظاہر سی بات ہے، اس گھر میں میرے ماں باپ موجود نہیں ہیں، تو یہ گھر میرا کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا گھر وہی ہے جہاں میرا شوہر رہے گا، اور میرے شوہر کی یہاں بالکل عزت نہیں ہے، اس لیے میں اس کے ساتھ یہاں کسی قیمت پر نہیں رہ سکتی۔ وہ دانیال کو اشارہ کرتے ہوئے بولی، جو اس کے ساتھ چلنے لگا تھا اور ساتھ ہی اس کے ہاتھوں سے بیگ بھی لے لیا تھا، جب ایک دم شہرام اس کے آگے آیا تھا۔ افق، کیا تم پاگل ہو گئی ہو؟ تم اس شخص کے ساتھ جا رہی ہو جو ہم سب کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ یہی شخص ہم سب کو الگ کرنا چاہتا تھا، جو کہ اس نے کر بھی دیا۔ وہ خون خوار نظروں سے دانیال ملک کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، جب وہ اسے ہاتھ دکھاتے بیچ میں ہی روک گئی تھی، تمہیں مجھے روکنے کا کوئی حق نہیں ہے شہرام۔
نہ ہی میں تمہاری کوئی بات سن سکتی ہوں، اور تمہیں تمہاری محبت مبارک ہو، وہ لیلا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے بولی تھی۔ بس چہرے پر درد بھری مسکراہٹ رقم تھی، کیونکہ اس حویلی کو اس نے اپنا مانا تھا جہاں اس کا بچپن گزرا تھا، اور اب وقت آ گیا تھا کہ وہ اس حویلی کو چھوڑ جاتی۔ اس وقت اگر یہاں مومن موجود ہوتا تو یہ یقیناً اس گھر سے، اس دہلیز سے قدم بھی باہر نہ رکھنے دیتا، مگر وہ یہاں ہوتا تو تب نہ۔ وہ تو کسی کام سے باہر گیا تھا، مگر جب وہ واپس آتا اور اسے یہ سب معلوم ہوتا تو یقیناً گھر میں بہت بڑی قیامت کھڑی ہونی تھی۔ اچھا ہوا تمہیں دیر سے ہی صحیح مگر معلوم تو ہوا کہ اب یہ تمہارا گھر نہیں ہے، تم اپنے سسرال میں ہی اچھی لگتی ہو، ٹھیک ہے نا؟ لیلا نے بھی اس کے کندھے پر تھپکی دیتے ہوئے کہا تھا، جس پر شہرام اسے غصے سے دیکھنے لگا تھا۔ لیلا کیا بکواس کر رہی ہو؟ کیوں اسے جانے پر مجبور کر رہی ہو؟ جبکہ تمہیں تو اسے یہاں روکنا چاہیے۔ اس نے تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کیا؟ تمہارے راستے سے ہٹ گئی اور تم اس کو جانے کا کہہ رہی ہو۔ شرم آتی ہے مجھے تمہیں اپنی کزن کہتے ہوئے۔ شہرام نے اسے ایک دم عرش سے فرش پر لا پٹکا تھا کہ لیلا کا چہرہ ایک دم شرم سے اور توہین سے سرخ پڑ گیا تھا۔ ابھی جس شخص نے اس کی طرف داری کچھ دیر پہلے کی تھی، اب وہی اسے آسمان سے زمین پر پٹک رہا تھا۔ آخر چاہتا کیا تھا شہرام؟ وہ اس کو بے بسی سے دیکھ کر رہ گئی تھی، اور اس نے غصے سے مٹھیاں بھینچ رکھی تھی۔ جب یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے یمامہ، اگر تم یہ سب باتیں افق کو نہ کرتی تو وہ کبھی گھر چھوڑنے کی ضد نہ کرتی۔ اب اس کو روکو، کیسے بھی کر کے، ورنہ میں مومن کو سب بتا دوں گی کہ تم نے کیسے اسے جانے پر مجبور کیا ہے۔ ایشل نے یہ ماما کا بازو جھنجھوڑتے ہوئے کہا تھا، جو ایک دم جھٹکے سے ہوش میں آئی تھی۔ یہ اس نے کیا کر دیا تھا؟ وہ اتنا سب تو نہیں کرنا چاہتی تھی، اور افق سے اس کو بھی پیار تھا۔ وہ ہرگز نہیں چاہتی تھی کہ جس ستم سے اس نے اس کی بیٹی کو بچایا تھا، وہی ستم وہ جا کے ان حویلی والوں کا سہے۔ وہ ایک دم آگے آئی تھی۔ افق، میرے کہنے کا وہ مطلب نہیں تھا، پلیز گھر چھوڑ کر مت جاؤ، ٹھنڈے دماغ سے سوچو۔ اس شخص کے ساتھ جا کر تمہیں کچھ نہیں ملے گا، بلکہ یہ لوگ تمہارا بہت برا حال کریں گے۔ اس نے افق کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا تھا، جس پر وہ زخمی نگاہوں سے اسے دیکھ کر رہ گئی تھی۔ زبان پر تو باتیں آیا کرتی ہیں بڑی ماما، جو سچی ہوتی ہیں اور آپ کے دل میں ہوتی ہیں، غصے میں وہ زبان پر آ ہی جاتی ہیں، اور اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے بڑی ماما۔ میں سب کچھ جان گئی ہوں، اور مجھے ویسے بھی آپ لوگوں کے معاملات میں بولنے کا کوئی حق نہیں ہے، اس لیے میں کچھ بھی نہیں بولنا چاہوں گی، اور آپ سے بھی میری یہی درخواست ہے کہ آپ میرے معاملے میں مت بولیں۔ اب ویسے بھی مجھے اس گھر میں نہیں رہنا۔ یہ گھر آپ کا ہے، آپ کے شوہر کا ہے، آپ کے بچوں کا ہے، اس لیے شاید مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے۔ وہ ایک دفعہ پھر آگے بڑھی تھی جب اس بار اسے ایشل نے روکا تھا۔ پلیز میری بچی، مت جاؤ، ہم تمہارے بغیر کیا کریں گے؟ کوئی تمہارے بغیر خوش نہیں رہ پائے گا اس حویلی میں۔ تم اس حویلی کی جان ہو، تم جانتی ہو نا، پھر ہمیں دکھی کر کے کیوں جا رہی ہو؟ ایشل ایک دم رو پڑی تھی، جس پر وہ فٹافٹ اس کے آنسو پونچھ گئی تھی۔
خالہ آپ ایسے تو نہ کریں، آپ تو میرے دل میں بستی ہیں، آپ کو پتہ ہے نا کہ آپ کے آنسو میرے دل کو کاٹ رہے ہیں۔ پلیز ایسا مت کریں، ایک ماما بابا کے بعد آپ ہی ہیں جسے میں دل و جان سے چاہتی ہوں۔ مگر آپ کی یہ بات میں شاید نہیں مان پاؤں گی، میرا جانا بہت ضروری ہے اس لیے میں جا رہی ہوں۔ فکر مت کریے، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ اتنی مضبوط ہوں کہ مجھے لوگوں کا مقابلہ کرنا آتا ہے، اپنوں سے میں مقابلہ نہیں کرنا چاہتی، اس لیے میرا یہاں رہنا مناسب نہیں ہے۔ وہ ایک نظر ان حویلی والوں پر ڈالتے ہوئے بولی تھی اور دانیال ملک کے ساتھ وہاں سے نکلتی چلی گئی تھی۔ پیچھے ابراہیم صاحب کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، جنہیں وہ لوگ فوراً تھامنے لگے تھے۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے دانیال ملک نے ایک نظر سے اس کے چہرے پر ڈالی تھی جس کا چہرہ ستا ہوا لگ رہا تھا۔ آخر یہ لڑکی اتنی سی عمر میں کیا کچھ برداشت کر گئی تھی، وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس کا دل اس کا گرویدہ ہوا جا رہا تھا مگر وہ ابھی یہ زبان سے اقرار نہیں کرنا چاہتا تھا۔ نہ ہی یہ وقت مناسب تھا ابھی جو اسے کہا تھا۔ اس کو یہ سب اپنی آنکھوں سے دیکھنا تھا، اگر وہ واقعی ایسا تھا تو وہ اپنی تایا کو کسی طور زندہ چھوڑنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ لوگ ان کے گاؤں پہنچ چکے تھے مگر جیسے ہی دانیال ملک نے آگے کا منظر دیکھا تو اس کی آنکھیں لہو چھلکانے لگی تھیں۔ یہ کیا، اس کا تایا کیا کرنا چاہ رہا تھا؟ آخر آج وہ اپنے بیٹے کی دستار بندی کروانا چاہتا تھا۔ یہ دانیال ملک کو کسی طور پر گوارا نہ تھا۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جہاں دیکھ رہے ہیں کہ دانیال ملک جو اس حویلی کا حقیقی وارث ہے وہ یہاں موجود نہیں ہے، وہ ابھی یہاں سے جا چکا ہے، اس لیے اس کے واپس آنے تک دستار جو ہے وہ میرا بیٹا ولی پہنے گا اور اس گاؤں کا سردار وہ ہوگا۔ اس کے تایا ایک دم غرور سے بولے تھے جو دانیال ملک کو ایک آنکھ نہ بھایا تھا۔ جیسے ہی اس کو دستار پہنانے لگے دانیال ملک کی گرجدار آواز وہاں گونج اٹھی تھی، رک جائیے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جیسے ہی یہ آواز اس کے تایا کے کانوں میں پڑی ان کے تو جیسے جسم میں جان ہی نہ بچی تھی۔ آخر دانیال ملک اس وقت وہاں کیسے آ سکتا تھا؟ اس کو تو حویلی سے باہر نکلنے تک کی اجازت نہیں تھی کہ ان کے گاؤں واپس آنے کی۔ وہ ششدر نگاہوں سے اس کو دیکھ رہے تھے جبکہ شاک تو ان کے ساتھ ساتھ ان کے بڑے بیٹے کو بھی لگا تھا، کیونکہ وہ تو یہ خواب سجائے بیٹھا تھا کہ دستار اس کو ملے گی اور اس گاؤں پر حکمرانی وہ کرے گا۔